اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فروری کو ہونے والے متوقع الیکشن سے قبل میڈیا کے کارکنان جو تیاری کے لیے بیٹھے ہیں ان میں مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن اور سنت اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ جو بھی بات میں اس وقت آپ سے کرنے لگی ہوں ان میں سے کوئی بھی بات آپ کے لیے نئی تو نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ کئی بار آپ نے لوگوں کو بھی بتائی ہوئی ہو۔ یہاں مقصد صرف گفتگو کو دہرانا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے لیے بالکل نئی نہیں ہے کہ دنیا اس وقت 5th جنریشن وار سے 6th جنریشن وار کی طرف سفر کر رہی ہے۔ 6th جنریشن وار سے مراد یہ ہے کہ اب کہانی یہ کہی جاتی ہے کہ رجیم چینج کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے جو حکومت پسندیدہ نہ ہو اسے گرا کر پسندیدہ لوگوں کو لے کر آیا جائے۔ پاکستان میں اس کی علامتیں اپریل 2023 سے شروع ہوئیں اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جنگیں آلات کے بجائے اوزاروں سے جیتی جا رہی ہیں، اعصاب کو شکست کر کے جیتی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جتانے اور ہرانے کا تاثر بہت زیادہ نمایاں ہو رہا ہے۔ قرآن پاک ہمیں جنگی صورتحال میں جو ایک بیسک رہنمائی دیتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تمہارا بس چلے تم تیاری کو جمع رکھو۔ یہ امر حاضر کا صیغہ ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ حکم باقی رہے گا ازل سے ابد تک۔ جب بھی کبھی جنگی صورتحال پیش آئے گی ہمیں پوری قوت کے ساتھ اپنی بہترین تیاری کے ساتھ تمام تر وسائل اور اسباب کو جمع کر کے اس محاذ پہ کھڑے ہونا ہوگا جس میں اسلام کا نظریہ غالب ہو اور اسلام کی قوت غالب ہو سکے۔ کارکنان جو اس محاذ پر اس وقت جمع ہیں اور مستعد ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام کے نظریہ ابلاغ کو سب سے پہلے جانیں اور ابلاغی قوت میں پورے ولولے کے ساتھ غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد کو جاری رکھیں۔ دنیا میں اس وقت جو نافذ ابلاغی نظریے ہیں وہ تعداد میں تو 3 یا 4 ہیں، لیکن غالب جو ہیں وہ 2 ہی نظریے ہیں۔ ایک نظریہ باطل ہے جس کی نمائندگی ہمارا پورا مغربی میڈیا کرتا ہے، جہاں پروپیگنڈا اور مینپولیشن کے ذریعے من پسند چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالغ کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ابلاغ عربی زبان میں تبلیغ، بلاغت، مبلغ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور پھر آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو پہنچا دیں۔ تبلیغ اور اشاعت کو فیروز اللغات نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ بات، پیغام، عقیدہ، علم دوسروں تک بھیجنے کا عمل، جبکہ ترقی اردو بورڈ کراچی نے یہ بات کہی ہے کہ تقریر، تحریر، علامات یا اشارات کے ذریعے سے کسی کو میسج کنوے کرنا اصل میں بلاغت کہلاتا ہے۔ کمیونیکیشن کا لفظ انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے، اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی ہم زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو مراد کسی بھی بات کو تحریر، تقریر، اشارات، اظہارات، علامات کے ذریعے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، اصل میں یہی ابلاغ ہے۔ اب یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں۔ قرآن ایک آفاقی ہدایت کا علمبردار بھی ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں۔ قرآن ہمیں جو سورہ رحمان میں ایک ہدایت دیتا ہے اور بتاتا ہے علمہ البیان، زبان پہنچانے کے لیے ایک میڈیم ہے اور ٹول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا سکھا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ایک اور مقام پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ بات کہی کہ ھذا بلاغ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی علیک الا البلاغ، تم پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو یہ آیتیں ہی قرآن کے نظریہ ابلاغ کی تشریح کر دیتی ہیں کہ کیا پہنچایا جائے گا، کیسے پہنچایا جائے گا، کتنا پہنچایا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی سے مروی ہے اور اسے ہم تواتر کے ساتھ دہراتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نکلتے جائیں اور نکالتے جائیں، قرآن اپنا نظریہ ابلاغ، ابلاغی مواد، میڈیم، مقصد، یہاں تک کہ طریقہ بھی آپ کو بتائے گا۔ یہ جو منتخب فورم ہے،
یہ ترسیل پیغامات کے لیے ہم نے طے کیا ہے، جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ کم از کم وقت میں زیادہ صورت کے ساتھ عوام الناس تک جماعت اسلامی کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ کارکنان سوشل میڈیا جماعت اسلامی پاکستان اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے قرآن کی آیات سے رہنمائی لیں، اور سب سے پہلے قدم پر قرآن ہمیں رہنمائی دیتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ موسٹ ایکوریٹ، موسٹ ایڈوانس، موسٹ پرومیننٹ میڈیم جو انسان استعمال کر سکتا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کی بات کو، اللہ کے بیان کو، اقامت دین کے تصور کو رضائے الہی کی خاطر لوگوں تک منتقل کرے۔ قرآن سب سے پہلے انسان کو یہ بات بتاتا ہے کہ میڈیم جو ہے وہ تحریری بھی ہو سکتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم اور وہ جو سطریں لکھی جاتی ہیں یہ بھی ایک میڈیم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ ابلاغ بندے اور خدا کے درمیان ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے اور اس کے، اور یہ مکالمہ جو ہے یہ در حقیقت یہ بھی ایک ابلاغ کا طریقہ ہے۔ آج ایک جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام پر تھوڑے سے مروب ہو جاتے ہیں اور وہیں جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ کوئی نئے ٹولز ہیں، یہ کوئی نیا میڈیم ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ انسان یہ جو میڈیم استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے علم الاسماء کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ کوئی چیز جب تک جانتے نہیں ہیں، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کی کوئی تصور نہیں ہے، اس کا کوئی پکٹوریل فارم نہیں ہے، وہ کیسے لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ امیجینیشنز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو میڈیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں تک چیزوں کو پہنچانے کے پیچھے خدا کی ذات موجود ہے۔ خدا اگر ہمیں علم نہ دے، خدا اگر ہمیں وسائل نہ دے، خدا اگر ہمیں اجازت نہ دے تو ہم لوگوں تک یہ بات کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچا سکتے جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ ویسے تو اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن میں جب کبھی واقعہ سلیمان اور سبا جو ہے اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ آ جایا، لیکن ہواؤں کی ترسیل کو میڈیم کے طور پر تو حضرت سلیمان نے بھی استعمال کیا تھا، اور ہواؤں کے ذریعے سے پیغامات کو پہنچانا اور ہواؤں کے راستوں کو استعمال کرنا یہ تو حضرت سلیمان کا کمال تھا۔ پھر اسی طرح مواصلاتی رابطوں میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ کس طریقے سے بات کو پہنچائیں، اور اللہ نے ہم پر ایک چیز فرض کی کہ بات پہنچا دو۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا، چاہے تمثیل کے پیرائے میں سمجھاؤ، پھر قرآن نے ہمیں رہنمائی دی کہ کہانی کے طریقے سے سمجھاؤ، پھر قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ گراف اور چارٹ کی صورت میں بتاؤ۔ آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک گراف بنایا تھا زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھیڑ چراگاہ کے کنارے پر ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ شکار ہو سکتی ہے بھیڑیے کا، اور جو سینٹر میں رہ کر جو ہے وہ کام کرتی ہے اس کو جو ہے وہ شکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ماضی میں استعمال ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کہ اب ان کے طریقے جو ہیں وہ فرق ہو گئے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال جو کیا جاتا ہے کہ آخر ترسیل کیسی ہو، اس کے سٹینڈرڈز کیا ہوں، قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے، بہت مختصر ہونی چاہیے۔ سورہ رحمان آپ پوری پڑھ کر دیکھ لیں، کل من علیہ فان، آپ 2 جملوں میں دنیا کی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ جی دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کسی چیز نے اس جگہ نہیں رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں ایک اور جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت، اور اس کے بعد تجارت کو بتایا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور مجھے یہ بات لگتی ہے کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ترغیب کے انداز میں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں، ان کے اندر کوئی موٹیویشن پیدا کریں، اور ترغیب کے انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اللہ کے رب کے راستے کی طرف سے، اس کی بخشش کے راستے کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ بہت ایزی ہونا چاہیے، اتنا آسان ہونا چاہیے کہ کم تر سمجھ والا بھی سمجھ جائے اور اعلیٰ سمجھ والا بھی سمجھ جائے۔ ہم بالعموم بہت سی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبا طویل، اور قرآن سب سے پہلی کتاب تھی جس نے لوگوں کو باتوں کو پہنچانے کے لیے وہ راستے اور وہ طریقے سمجھائے جو موسٹ افیکٹو تھے،
زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ پاور والے تھے۔ اس وقت میں ایک واقعے کو کوٹ کرنا آپ کے لیے بہت مناسب سمجھوں گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ تھے، اللہ کے نبی نے سب کو تقریر کرنے کے لیے کہا، لوگ آئے تقریر کرتے رہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ ہم نے مان لیا، جس سے انہوں نے ہمیں منع کیا اس سے ہم باز آ گئے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اتنی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر تقریر یہی تھی۔ اور اس وقت کا جو میڈیا ہے اور اس وقت کا جو میڈیم ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں جتنی آسان، جتنی مختصر، جتنی کیلکولیٹڈ باتیں ہو سکتی ہیں وہی زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھ لیجئے کہ آپ ایک ایک جگہ پر آپ کو کئی معنی والی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو ہے کہ وہ آپ دلوں کے تاروں کو چھیڑیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ جہاں شراب کے احکامات ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ امپلیمنٹ کروانی ہے کوئی بات تو کسی ایسے راستے، کسی ایسے میڈیم کے ذریعے سے کی جائے کہ جو سب سے زیادہ متاثر کن ہو، سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ہو، الفاظ کے چناؤ میں یا پھر آپ کوئی اگر تصویری امیج دے رہے ہیں ان سب کے چناؤ میں زیادہ اثر انداز ہونے والا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اور مجھے ایک بات لگتی ہے کہ اسی تناظر میں غالب نے یہ بات کہہ ڈالی تھی کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ اصل میں ہم یہ جو فلسفہ جب سوچتے ہیں نا کہ ہم پیچھے رہ گئے اور ہم نے یہ چیزیں آج دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، ان چیزوں کو صرف اخذ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ اب 5-6 نکات ہیں جو میرے ذہن میں ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے نظریہ ابلاغ کے اہم نکات کیا ہیں۔ اسلام کے نظریہ ابلاغ کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ اسلام میں تفریح برائے تفریح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے طاقت سے بدل ڈالے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ ایک مرکزی تصور ہے، کیونکہ ابلاغی دنیا میں آپ کیوں آئے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اصل میں یہاں یہ مقصد اپنا طے کر کے آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری کا تصور۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سختی کہیں بھی نہیں ہے، جبر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن فرد مسئول ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اچھی رائے کو بیان کرے، بری کے بارے میں لوگوں کو صرف آگاہ کر دیا جائے۔ ذمہ داری میں ہی آگے ایک اور بات ہے کہ تحقیق کے بغیر قدم کو آگے نہ بڑھائیں۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ سورہ حجرات کی ہدایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ شیطان آدمی کے بھیس میں کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاس اکثر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، پھر لوگ جب جدا ہو جاتے ہیں یعنی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ بات سنی جس کا چہرہ میں پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا، اور حق صاف ستھرا اور سیدھا سادہ بیان کریں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے لوگو، بلکہ یہ اس طرح سے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو، گول مول اور ڈھکی چکی بات جو ہے وہ نہیں کہنی چاہیے، حق جیسا ہے اسے ویسا ہی بیان کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم حکمران کے سامنے حق کو بیان کرنا، یعنی آپ لوگوں کو وہ بات کہیں جو حقیقت کے قریب ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شبہ، کوئی اشکال، کوئی مبہم بات نہیں ہونی چاہیے، سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ بیان کر دینی چاہیے۔ صحت معلومات بھی بہت اہم ہے۔ ابلاغ کی دنیا میں بڑا ایک چیلنج ہے کہ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے، سب سے آگے۔ خبر اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اس کی ساکھ، اہمیت پہنچانے والے کی ساکھ جو ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے، کیسی اطلاع لے کر آیا ہے، کیا اس کی خبر صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ ہم عام طور پر یہ بات کہتے ہیں ابلاغ کی دنیا میں ہی، جو لوگ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ خبر کی سورس نہیں بتانی چاہیے۔ آپ بے شک سورس نہ بتائیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے اس کی اپنی ساکھ کیا ہے۔ اس معاملے میں غفلت ہے یا سستی ہے یا لاپرواہی ہے،
آپ کو بہت بڑے مقام پر جا کر ہزیمت اور بے عزتی، بلکہ بعض جگہوں پر تو بدنامی تک لے کر جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسی خبر گئی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سختی سے منع کیا ہے کہ خبر جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ آگے چلنی چاہیے۔ نصیحت کا عنصر غالب ہونا چاہیے، ایک چھٹی بات ہے جو میں نے نکالی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مد نظر رکھا، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَعِظْهُمْ، ان سے الجھو نہیں اور عمدہ نصیحت کرو۔ تفریح برائے تفریح کے مقابلے میں تفریح برائے تعلیم اور تفریح برائے اصلاح کا جو تصور ہے نا وہ نمایاں ہونا چاہیے، اور یہ نظریاتی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، بات بے مقصد نہ ہو۔ قولوا لهم قولا معروفا، بھلے مانسو کی سی بات کرو۔ 2018 سے لے کر 2023 تک سوشل میڈیا میں جو غیر شائستگی در آئی ہے، کبھی کبھی ہمارے تحریکی گروپس میں بھی بحث مناظرے کی شکل میں نظر آنے لگتی ہے، قرآن اس کو بہت بھدا امیج قرار دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ ہر صورت میں شائستگی کا دامن آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ تحریف کی ممانعت ہے، نقل، چربا، تحریف، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام اپنے کارکن کو بتاتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات کو الٹا معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تحریف کا اطلاق رد و بدل کرنے، تشریح من گھڑت کرنے، سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرنے، انٹرویوز بیانات کے من پسند کلپ لگانے پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اخفاء شہادت کی بھی ممانعت ہے، ولا تکتموا الشہادہ، شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ لالچ، خوف، دباؤ کی وجہ سے حق کو نہ چھپایا جائے، اور یہ کام دل کو آلودہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مصلحت سے بے نیاز ہو کر حق کا ابلاغ کرنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ، افواہوں اور نجی معاملات میں تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، اور مبالغہ آمیز خبروں، جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا، بے چینی اور بگاڑ کا سبب بننے والی چیزوں کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تجسس نہ کیا کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان سے گریز کرو اور تجسس نہ کیا کرو، معاملات کی ٹوہ میں نہ رہو، اندازے اور گمان کی بنیاد پر فرضی پلاٹ نہ بنایا کرو، خود سے ہی رنگ نہ بھرنا شروع کیا کرو۔ پھر یہ کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، پوشیدہ گناہوں کی تشہیر اسلام مانے ہے، اور اسلام میں اس کی ممانعت موجود ہے، ناجائز تعلقات کے چرچے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک اور چیز کہ صالح معاشرے کے قیام، امت مسلمہ میں اخوت اور یکجہتی کا قیام کرنے میں معاون ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں احسن اختر ناز صاحب نے اپنے ایک مقالے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اسلامی ریاست میں ذرائع ابلاغ کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین میں اس کے عطا کردہ اختیارات اور وسائل سے اسی قدر اصول، عقیدے، روایت اور طرز عمل کو فروغ دیا جائے جسے خدا نے خیر اور سچائی قرار دیا ہے، اور ہر برائی کو مٹانے پر تل جائیں جسے وہ شر اور جھوٹ قرار دیتا ہے۔ مسلم پریس کے تعاون اور اختلاف کی بنیاد اصل میں یہی اصول ہے، اور ہمارا ہر قدم جو ہے وہ امت مسلمہ کی جوہری وحدت کو مستحکم کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ فروعی اختلافات ہوتے ہیں ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ آج آپ جس مارکے میں اترنے لگے ہیں، اس امید کے ساتھ اتریں کہ ہم ایسی قوت کے ساتھ حق کو حق ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل ہمارا ہو، اور جلد ہم ایک ایسی اسلامی ریاست کی جانب پیش قدمی کریں جو سابق تمام رائج نظریات ابلاغ کو مسترد کر کے دنیا کو صاف ستھرا سادہ اسلام کا ابلاغی نظریہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بات کے اختتام پر ایک عربی شاعر نے ایک بڑی بات کہی کہ حالت جنگ میں اہم صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے چوک نہ ہو، محاذ آپ کی طرف سے کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ ضرور اہم ہوتا ہے کہ چوکیداری جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے، آپ کی چوکی کی طرف سے حملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان کرے اور ہمارے کام کو اپنے لیے مقبول کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔